اب تیسری آج کی بات افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عنوان قائم کریں۔ افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اس مسئلے پر پہلے اپنا عقیدہ سن لیں۔ پوری امت کا یہ اجماعی مسئلہ ہے اور اتفاقی مسئلہ ہے۔ کون سا؟ کہ خلفاء کے درمیان فضیلت کی ترتیب وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان خلافت کی ترتیب عطا فرمائی، کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ جس ترتیب سے بنے نا، اسی ترتیب سے ان کی عظمت بھی ہے، ان کی فضیلت بھی ہے۔ تو سب سے پہلے خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سب سے افضل بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے۔ یہ اتفاقی مسئلہ ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس پر امت کا اجماع ہے کہ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے نمبر پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تیسرے نمبر پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ بات کرنی ہے صرف افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو میں وہ دلائل نقل کراؤں گا کہ جس میں آپ کی فضیلت ثابت ہوگی کہ آپ پوری امت میں انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں۔ آپ سے افضل ہستی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس پر پہلے عقیدہ نوٹ کر لیں۔ اس مسئلے پر عقیدہ اہل سنت و جماعت کا یہ اتفاقی ہو اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ میں سے افضل ترین صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب اجماع کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کو عقیدے میں یہ بات دکھائی ہے کہ اتفاقی اور اجماعی معاملہ ہے، تو اجماع کا مطلب کیا ہے؟ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ نہ صحابہ میں سے اس پر کسی نے اختلاف کیا، نہ تابعین میں سے کسی نے اختلاف کیا، نہ تبع تابعین میں سے کسی نے اختلاف کیا، نہ ائمہ میں سے کسی نے اختلاف کیا، نہ محدثین میں سے کسی نے اختلاف کیا، نہ مفسرین میں سے کسی نے اختلاف کیا، نہ اولیاء میں سے کسی نے اختلاف کیا، نہ کتب و اغیاظ میں سے کسی نے اختلاف کیا۔ پوری امت میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ تو آج کے اگر چند ٹکوں پہ بکنے والے مولوی اگر اختلاف کرنا شروع ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اجماع امت میں آتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ان کی باتوں پہ کبھی بھی عقیدہ نہیں ہوتا۔ عقیدہ تو اجماع امت پر ہے، تو یہ اجماع اس بات پہ ہوا۔ تو اجماع کا مطلب میں نے آپ کو بیان کر دیا، کیا ہے کہ صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا، صحابہ تابعین میں کوئی اختلاف نہیں تھا، تبع تابعین میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، ائمہ محدثین میں کوئی اختلاف نہیں تھا، ائمہ مفسرین میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اولیاء اکرام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تو یہی وجہ ہے
کہ جب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی فقہ اکبر کو مدون کیا تو ان سارے نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے امام صاحب نے بڑے واضح انداز میں یہ پیغام دیا، اپنی فقہ اکبر میں پورے وثوق کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا، ذرا ان کے الفاظ سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں افضل الناس بعد النبیین علیہم السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبیوں کے بعد لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ثم عمر ابن الخطاب بالفاروق، پھر عمر ابن الخطاب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ثم عثمان بن عفان ذو النورین، پھر عثمان بن عفان ذو النورین ہے، ثم علی بن ابی طالب المرتضیٰ، پھر علی بن ابی طالب المرتضیٰ ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سب کی تعریف کی کہ سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، عابدین ثابتین علی الحق کے، سارے عبادت گزار تھے، سارے حق پر ثابت قدم تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی حق سے ہٹا نہیں، وَمَعَ الْحَقِّ نَتَوَلَّاهُمْ جَمِيعًا۔ اب آگے امام صاحب اپنے بارے میں عقیدہ نقل کرتے ہیں کہ وَمَعَ الْحَقِّ نَتَوَلَّاهُمْ جَمِيعًا، ان کا حق پر ہونے کی وجہ سے ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ہماری محبت سب سے اس لیے ہے کہ وہ سارے حق پر تھے اور حق پر ہونے کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو کیا لکھا ہے عقیدے میں، یہ چیز بھی اضافہ کر لیں عقیدے کے ساتھ، یہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ لکھا کیا اب تک؟ اس اجماع کا، اس پر اجماع لکھ، اس پر اتفاق اور امت کا اجماع ہے، لکھ لیا ہے نا۔ اجماع کا مطلب یہ ہے، اجماع کا مطلب یہ ہے کہ نہ صحابہ میں سے کسی نے اختلاف کیا، نہ صحابہ میں سے کسی نے اختلاف کیا، نہ تابعین میں سے کسی نے اختلاف کیا، نہ تبع تابعین میں سے، نہ ائمہ نہ مفسرین میں سے، نہ محدثین میں سے، کیا لکھا جی؟ نہ اولیاء میں سے، کوئی اختلاف کیا۔ اسی لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ اپنی کتاب شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 215، فقہ اکبر، شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 215 میں یہ اجماعی مسئلہ بیان کرتے ہیں، کہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد
تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد تمام لوگوں میں افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے۔ یہ تمام صحابہ اکرام عبادت گزار اور حق پر ثابت قدم رہنے والے تھے۔ اور ان کے حق پر ہونے کی وجہ سے ہم ان سب سے پیار و محبت کرتے ہیں، اور ان کے حق پر ہونے کی وجہ سے ہم ان سب سے پیار و محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی ان صحابہ اکرام کو اسی فضیلت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اب قرآن مجید کی آیات میں مفسرین اکرام نے، ظاہر اجماعی مسئلہ ہے تو مفسرین اکرام ہی اس کی تفسیر کریں گے، تو اس میں اسی ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے سب سے افضل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب کہیں حدیث میں مذکور ہوگا، جب کہیں ان کا تذکرہ آئے گا قرآن مجید کی آیات میں، تو مفسرین اسی تفصیل کے ساتھ، اسی درجے کے ساتھ ان کو بیان کریں گے کہ سب سے پہلے بیان ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر بیان ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر بیان ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر بیان ہوگا حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اتنا اجماعی مسئلہ ہے کہ اس میں تو اختلاف کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ان کو اٹھا لو، مناقب کی بات آئے گی تو حضور علیہ السلام کے مناقب، انبیاء کے مناقب کے بعد سب سے پہلے فضیلت بیان ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کا یہ درجہ ہے تو ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ تو اب اس پر میں قرآن مجید کی ایک آیت جس میں مفسرین نے یہ درجہ بیان کیا، ان کی فضیلت بیان کی، اور چند حدیث مبارکہ وقت کو دیکھتے ہوئے لکھا دیتا ہوں۔ تو یہ کھڑ کے دے بھائی، یہ تفسیر مدری 12ویں صدی ہجری کے مفسر ہیں، اصل عربی میں ہے، اور اس کا یہ صفحہ نمبر 386، جلد کون سی ہے؟ 6 نمبر، جلد نمبر 6 ہے۔ سورہ فتح کی یہ آیت ہے، محمد الرسول اللہ۔ یہ عبارت پر نشان لگا ہوا ہے۔ اس میں پہلے سن لیں
کہ رویہ عن مبارک بن فضالہ عن حسن، روایت کی گئی مبارک بن فضالہ سے حسن سے، قال محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ساتھ فرمایا جو ان کے ساتھ ہیں، تو اس سے مراد ابو بکر ہیں، اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، اس سے مراد عمر ابن الخطاب ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہیں، اس سے مراد عثمان بن عفان ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اس سے مراد علی بن ابی طالب ہے۔ تو اب آیت کے اندر بھی جب مفسرین نے تفسیر کی تو حضور علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے بیان کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، کہ یہ تفسیر ہے اس آیت کی، جس سے اجماعی عقیدہ ثابت ہو گیا کہ انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب یہ حوالہ نوٹ کر لیں، رول بیان میں بھی یہی الفاظ ہیں بھائی، صرف دو ہی کتابیں نہیں ہیں، بے شمار کتابوں میں ہے، نوٹ کریں۔ تفسیر نظری سورہ فتح آیت نمبر 26، آیت نمبر 26 ہے، پارہ نمبر 26، پارہ نمبر 26، اسی طرح تفسیر رول بیان بھی جہاں پہ پڑھی ہوئی ہے اس میں بھی یہی ہے، تفسیر رول بیان سورہ فتح پارہ نمبر 26۔ محمد الرسول اللہ الی آخری کر لیں۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کا ذکر والذین معہ میں کیا جا رہا ہے، اب میں ترجمہ صرف آپ کو لب لباب لکھا دیتا ہوں، جن کا ذکر والذین معہ میں کیا جا رہا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور کافروں پر سخت ہے، اس کا پہلا مصداق کافروں پر سخت ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہے، اس کا پہلا مصداق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپس میں رحم دل ہے، اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تم ان کو رکوع اور سجدے کرتے ہوئے دیکھو گے، اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صفحہ نمبر 555 لکھا تھا۔
آج بھی یہ آیت مقدسہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ صحابہ کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، اور وہ یہ اجماع رکھتے تھے کہ سب سے افضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حوالہ کہ صحابہ کرام کا اجماعی مسئلہ تھا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشکوٰۃ شریف 555 نمبر صفحہ ہے، باب و مناقب ابی بکر ہے، اس میں بھی نشانی لگی ہوئی ہے حدیث کے الفاظ پر، میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ حدیث کے الفاظ، باب و مناقب ابو بکر، جس جگہ پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب ہیں، اس جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حدیث کے راوی محمد بن حنفیہ ہیں، یہ بیٹے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ محمد بن حنفیہ یہ بیٹے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو روایت کرتے ہیں۔ اب ذرا پہلے روایت سنیے، پھر میں آپ کو لکھا دیتا ہوں۔ قال ابو بکر قلت، محمد بن حنفیہ قال قلت لأبی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، تو میں نے آپ سے سوال کیا، میں نے عرض کی ابا جان ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے، سب سے افضل کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ تو جواب میں فرماتے ہیں قال ابو بکر، میرے ابا جان نے مجھے جواب دیا بیٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اجماعی مسئلہ ہو گیا، اور یہ عقیدہ ثابت ہو گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ انبیاء کے بعد اگر افضل کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا، قلت ثم من، میں نے عرض کی پھر کون ہے؟ ابو بکر تو چلو افضل ہو گئے، ان کے بعد کس کا نمبر بنتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں وَخَشِیتُ أَن يَقُولَ عثمان، میں نے سوال کی آیت تھوڑی سی بدلی، کیونکہ سوال تو اب یہ بنتا تھا کہ اس کے بعد کس کا نمبر ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ میں اگر یوں فرماتا عرض کرتا نا ثم من، پھر کس کا نمبر ہے، خشیت ان یقول عثمان، تو آپ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام لیتے، اس لیے میں نے سوال کی آیت بدل کر سوال کیا، میں نے یوں کہا، یوں نہیں کہا ثم من پھر کس کا نمبر ہے، میں نے یوں عرض کی کہ ثم انتا، ابا جان ابو بکر و عمر کے بعد آپ کا نمبر ہے، آپ پھر افضل ہے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو یہ آپ کا تقوی ہے، آپ فرماتے ہیں میرا نمبر پوچھ رہے ہو، میرا نمبر نہیں بنتا ہے، میں تو مسلمانوں کے مردوں میں سے ایک مرد ہوں۔ گویا آپ نے یہ فرمایا کہ ابھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نمبر ہے، پھر میرا نمبر بنتا ہے۔ تو یہ دلیل بن گئی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ انبیاء کے بعد افضل ہستی اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ نوٹ کر لیں گے، مشکوٰۃ شریف باب و مناقب ابی بکر، ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محمد بن حنفیہ اپنے ابا جان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اپنے ابا جان سے
کہ ابا جان لوگوں میں بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افضل کون ہستی ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نے فرمایا ابو بکر۔ فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کی اس کے بعد، تو میرے ابا جان نے فرمایا پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس سے یہ ثابت ہوا، اب یہ اصل کلام حدیث سے، میں حدیث پوری نہیں لکھا رہا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حدیث ایک ہو گئی جی۔ اچھا، صاحب مشکات نے یہ حدیث بخاری سے روایت کی ہے، یہ اصل حدیث بخاری کی ہے، یہ بھی ساتھ دیکھ لیں۔ صاحب مشکات نے یہ حدیث بخاری سے نقل کی ہے، کیونکہ بعض اوقات کہتے ہیں بخاری سے بتاؤ۔ صاحب مشکات نے یہ حدیث بخاری سے نقل کی ہے۔ اب ایک اور حدیث نقل کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی صحابہ کرام کے سامنے اپنے صحابہ کی عظمتوں کو بیان کرتے تو ہمیشہ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے ترتیب سے بھی یہ بتاتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے بھی افضل تھے، انبیاء کے بعد آپ کا درجہ تھا۔ تو اس پر دلیل ایک نوٹ کریں، دلیل نمبر 3، احمد امام احمد بن حنبل کی کتاب فی فضائل الصحابہ، رواہ احمد فی فضائل الصحابہ، کتاب الورع صفحہ نمبر 93، کتاب الورع صفحہ نمبر 93 کی یہ حدیث ہے۔ پہلے حدیث سن لیں، مومن کی عظمت، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی عظمت کیسے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مومن، کہ اے میرے امتیوں ان چاروں کی محبت جمع نہیں ہوگی مگر مومن کے دل میں۔ اب جہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاروں کی محبت جمع نہیں ہوگی مگر کس کے دل میں؟ مومن کے دل میں۔ یعنی جو مومن ہوگا
وہ ان چاروں سے محبت کرے گا۔ جو مومن نہیں ہوگا وہ علیحدہ علیحدہ محبت کرے گا، کوئی ایک سے محبت کرے گا، کوئی دو سے محبت کرے گا، لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اس عقدے کو کھولا کہ وہ کون سے چار ہیں جن کی محبت جمع ہوگی تو بندہ مومن ہوگا دل میں، اگر ان کی محبت نہیں جمع ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ترتیب جو بیان کی وہ ذرا سنیے۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی، سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بیان کیا، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، پھر علی کو، جس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بھی اپنی زندگی میں اشارہ اس جانب دے دیا تھا کہ سب سے افضل نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ روایت نوٹ کر لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان چاروں اصحاب کی محبت صرف مومن ہی کے دل میں جمع ہو سکتی ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دلیل نمبر 4 جی۔ دلیل نمبر 4 میں بھی پھر روایت کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب چاروں کا تذکرہ کیا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا، تو آپ نے ترتیب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ پہلے کر کے یہ بتا دیا کہ انبیاء کے بعد افضل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ روایت کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اب کسی کے پاس حجت تو رہتی نہیں ہے کہ روایت ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں، تو وہ اپنا عقیدہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ میرے نزدیک بھی انبیاء کے بعد افضل کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ جیسے یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی 3 درجے کی کتاب ہے۔ ہاں علی جن، پہلے الفاظ سن لیجئے پھر اختصار کے ساتھ لکھنا ہے۔ ہاں علی جن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راحم اللہ ابا بکرن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ایک دن تذکرہ شروع کیا تو آپ نے یوں فرمایا اللہ رحم کرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، زوجنی ابنتہ، ان کے بڑے احسان ہیں مجھ پر کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کیا، وحملنی الی دار الہجرت، اور انہوں نے مجھے دار ہجرت تک پہنچایا، کندھوں پر سوار کر کے دار ہجرت تک لے گئے، وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، اور انہوں نے اپنے مال سے میرے بلال کو آزاد کرایا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے تذکرہ شروع کر دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، رحم اللہ عمر، اللہ رحم کرے عمر پر، یقول الحق کا وَإِنْ كَانَ مُرًّا، عمر کی شان یہ ہے کہ حق کہتے ہیں اگرچہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو، کسی کو اچھا نہ بھی لگے تو وہ حق ہی کہتے ہیں۔ الفاظ کی طرح آگے
ترک الحق و ما لہ، کہ ان کا حق بیان کرنے میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عثمان، اللہ رحم کرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر، تستحجی الملائکۃ، فرشتے بھی اللہ کے ان سے حیا کرتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ کیا تو فرمایا رحم اللہ علی، اللہ رحم کرے علی پر۔ اس کے بعد ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اذر الحق ما ہو ہے صدار، یا اللہ جدھر حق ہو ادھر علی ہو، یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جدھر علی ہو ادھر حق پھر جائے، حق بھی ادھر آ جائے۔ تو اس حدیث میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خود روایت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا، اور یہ تذکرہ کر کے اللہ کے نبی نے گویا پیغام دے دیا کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب یہ روایت ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 213۔ کتاب المناقب حدیث نمبر 3714۔ تین ہزار 714 حدیث کے راوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حدیث کے راوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے افضل صحابہ کا تذکرہ کیا، اور ان کی فضیلتیں بیان کی۔ تو آپ نے اس میں ترتیب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے نمبر پہ بیان کیا، جس سے آپ نے اشارہ دیا کہ انبیاء کے بعد لوگوں میں افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابھی اس فضیلت میں بے شمار حدیثیں ہیں، لیکن 4 نقل کرا چکا ہوں، ٹائم اتنا، ایک حدیث اور نقل کرا دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی اپنے صحابہ کا تذکرہ کیا تو ترتیب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلے بیان کیا۔ تو یہ ترتیب آپ نے جو ان کی بیان کی صرف دنیا کے لحاظ سے ہی نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں یہ مقام و مرتبہ ملے گا، بلکہ اب میں جو حدیث نقل کرانے والا ہی ہوں یہ میدان محشر کے لحاظ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب میدان محشر میں اپنے صحابہ کی عظمتوں کا بیان کیا، صحابہ کے سامنے لوگوں کو بتایا، تو اس میں بھی ترتیب یہ رکھی کہ فرمایا سب سے زیادہ عظیم ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، پھر علی المرتضیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو اس کا ایک حوالہ نوٹ کر لیں، ویسے تو بے شمار کتابوں میں ہے، یہ دلیل نمبر 5 میزان الاعتدال، امام ذہبی کی کتاب ہے میزان الاعتدال،
میزان الاعتدال للذابی یا از امام ذابی، جس طرح مرضی ہے لکھ لیں، للذابی یا از امام ذابی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی بھی اہل بیت اطہار کے فرد ہیں، تو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے جان نہیں چھڑا سکتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت سے، ورنہ ان کی محبت منافقت ہوگی۔ اب ذرا حدیث پہلے سن لیں، پھر اس کے بعد اختصار کے ساتھ اس کو اپنے الفاظ میں نقل کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ینادی مناد یوم القیامت من تحت العرش، کہ قیامت والے دن عرش کے نیچے سے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، این اصحاب محمد، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہاں ہیں۔ اب حدیث کو ذرا سمجھے مفہوم کے لحاظ سے، یہ آپ کو یاد رہ جائے گی، کیونکہ قصے جو ہوتے ہیں وہ بندے کو یاد رہ جاتے ہیں، تو یہ قصے کے لحاظ سے حدیث ہے اور اس میں عظمت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی بھی، اور افضلیت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوگا، سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، عرش کے نیچے آواز آئے گی، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، وہ کہے گا این اصحاب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہاں ہیں، فیوتا بابی بکر و عمر و عثمان و علی۔ اب صحابہ تو بے شمار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تو بے شمار ہیں، لیکن جہاں لایا کن کو جائے گا، سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، تو سارے صحابہ میں سب سے پہلے ابو بکر کو لایا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر صرف لایا ہی نہیں جائے گا، بلکہ یہاں حدیث کے الفاظ ہیں سب سے پہلے خطاب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا جائے گا۔ انہیں جب لایا جائے گا، یہ چاروں آ جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا کرنے والا ندا کر کے مخاطب کرے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، فیقال لابی بکر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کہا جائے گا ابو بکر سے کف علی باب الجنہ، تک کہ پہنچ گیا نا، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، توجہ کرنی ہے جی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلا کر کیا حکم ہوگا، کف علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، فادخل من شئت برحمت اللہ، حوالے کر دی جائے گی جنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، کہ ابو بکر جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جس کو چاہتے ہو، من شئت، مشیت آپ کی طرف ہے، فادخل من شئت برحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہو جنت میں داخل کر دو۔ تو کیا خیال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گالیاں نکالنے والوں کو جنت میں بھیجیں گے؟ کیونکہ اللہ نے تو مشیت آپ کی کر دی ہے کہ آپ کی مرضی ہے، جس کو چاہو اللہ کی رحمت، اعمال کی بات نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ نے اپنی رحمت آپ کے قبضہ قدرت میں دے دی ہے، اب جس کو چاہو، اعمال اس کے جیسے بھی ہیں، آپ نے چاہا تو رب کے فضل سے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اور آگے بھی ہے ذکر فرمائے ورد من شئت بعلم اللہ، اور جس کو چاہو جھڑک کر واپس کر دو، جنت میں داخل نہیں ہونے دینا، اسے جھڑک کر، مار کر، اسے گرز مار کر، اسے دفع کر دو جہنم کے دروازے سے، کہ تم جنت میں، جہنم کے دروازے کی طرف، جنت کے دروازے سے، کہ تم جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہو۔ تو یہ مقام و مرتبہ قیامت والے دن ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ پھر وَيُقَالُ لِعُمَرَ، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہا جائے گا کہ فَعَلَى الْمِيزَانِ، عمر تم میزان پہ کھڑے ہو جاؤ، نام اعمال تولے جائیں گے، یہاں پہ بھی آئیں گے کالے کلوٹے، تو کہ فَعَلَى الْمِيزَانِ، میزان پہ کھڑے ہو جاؤ،
فسکل من شئت برحمت اللہ. اب یہ اعمال کی بات نہیں ہوگی، جس کی مرضی ہے اعمال بھاری کر دو. فسکل من شئت برحمت اللہ وخفف من شئت بعلم اللہ. جس کی تمہاری مرضی ہے کہ اس کے اعمال بھاری ہونے چاہیے نیک، تو بھاری کر دو اللہ کی رحمت سے. اور جس کے بارے میں تمہاری مرضی ہے کہ اس کے اعمال ہلکے ہونے چاہیے، خفف من شئت بعلم اللہ، تو اس کے اعمال ہلکے کر دو اللہ کے علم سے. تو اللہ تو جانتا ہے نا، تو ہلکے کر دو. یہ تمہارا کام ہے عمر، یہ مقام تمہیں دیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے. پھر وَيُقْسَى عثمان حلتین، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو 2 حلے پہنائے جائیں گے اور کہا جائے گا فَيُقَالُ لَهُ الْبَسْهُمَا، انہیں کہا جائے گا کہ ان دونوں کو پہن لو، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے تھے. پھر گویا یوں کہا جائے گا کہ اب جنت کا لباس جس کو پہنانا ہے تو نے پہنانا ہے. جس کو مرضی ہے جنت کا لباس پہناؤ، جس کو مرضی ہے جہنم کا لباس پہنا دو. پھر وَيُعْطَى علی بن ابی طالب عصا من اوسج، حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو اوسج لکڑی کا ایک عصا عطا کیا جائے گا. یہ اوسج وہ لکڑی ہے، الشجرۃ التی غرس اللہ بیدہ فی الجنہ، جس درخت کو اللہ نے جنت کے اندر اپنے دستے قدرت کے جو رب کی شان کے مطابق ہے لگایا ہوگا. اس درخت کو کسی دنیا دار نے یا کسی فرشتے نے نہیں لگایا ہوگا، اللہ نے خود لگایا ہوگا. اس کی چھڑی حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کی جائے گی. انہوں نے چھڑی کو کرنا کیا ہے؟ جب باقیوں کو اتنی عظمتیں دی جا رہی ہیں تو ذرا یہ بھی تو سوچیں نا انہیں چھڑی کیوں دی جا رہی ہے. لیکن حدیث کا اگلا لفظ سنیں گے تو آپ کو بھی ان کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا. فَيُقَالُ ذُدِ النَّاسَ عَنِ الْحَوْضِ، انہیں کہا جائے گا یہ چھڑی لے لو نا، حوض کے پاس کھڑے ہو جاؤ، اب لوگوں کو مارو جو تمہیں اچھا نہیں جانتے تھے. جو مولا علی مدد کا نعرہ آتا تھا تو ان کے چہروں پہ بل آ جاتا تھا. اب چاہے جتنے بھی ان کے اعمال ہوں، حوض پہ آئے تو چھڑی سے مار کے انہیں واپس بھیجو. ذُدِ النَّاسَ عَنِ الْحَوْضِ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حوض سے لوگوں کو ہانک کر واپس بھیجو کہ تم حوض میں پانی پینے کے قابل نہیں ہو، تم جنت میں جانے کے قابل نہیں ہو، اس لیے کہ تم اہل بیت سے پیار نہیں کرتے تھے. تو اس حدیث کو آپ نے نقل کرنا ہے. اب اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تذکرہ کیا تو سب سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ نوٹ کریں جی، حوالہ نوٹ کر لیا ہے میزان الاعتداد للذابی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن عرش کے نیچے سے قیامت کے دن عرش کے نیچے سے ایک منادی آواز دے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کہاں ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کہاں ہیں. آپ کے صحابہ میں سے ابو بکر و عمر و عثمان و عثمان و علی رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین
رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جائے گا کہ ابو بکر صدیق آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں۔ آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جس کو چاہیں جنت میں داخل کر دیں، اور جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے جنت سے دور کر دیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جائے گا کہ آپ میزان پہ رہیں، جس کا چاہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میزان بھاری کر دیں، اور جس کا چاہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے میزان ہلکا کر دیں۔ اب اتنا ہی کافی ہے، اگلے دو ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، خود ہی ذہن میں رکھنا ہے۔ لیکن حاصل کلام یہ ہوا کہ قرآن و سنت کے دلائل اجماع امت کو واضح کرتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء والرسل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ اور یہ عقیدہ اہل سنت کی ضروریات میں سے ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ تو اختصار، انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو یہ موضوع بھی نقل کرا دیا، کیونکہ ابھی موضوعات زیادہ ہیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا زدنا علما بوسیلۃ النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء کل داء وسقم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
صلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقی و نور عرش محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک